الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جشن میلاد کی شرعی حیثیت اس عنوان کے تحت باتیں تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں کے کچھ دلائل اور ان کا جواب۔ میلاد منعقد کرنے والے عموماً 5 دلیلیں دیتے ہیں۔ نمبر 1، ان کا کہنا ہے کہ میلاد سالانہ یادگار ہے اور اس کے منانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں 10 مرتبہ یاد نہ کرتا ہو تو اس کے لیے سالانہ یا ماہانہ یادگاری محفلیں منعقد کی جائیں جن میں وہ اپنے نبی کو یاد کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ لیکن اگر مسلمان رات اور دن میں 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا اور ان پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے تو اس مقصد کے لیے سالانہ محفلیں منعقد کرنا کیا معنی رکھتی ہے؟ اور دوسری بات کہ میلاد میں شمائل محمدیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ دلیل ہے ان کی۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و فضائل کو سال میں 1 مرتبہ سن لینا کافی نہیں ہے۔ 1 مرتبہ سن لینا کیسے کافی ہو سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ جس کو سال بھر سننے اور سیکھتے رہنا ضروری اور ناگزیر ہے۔ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اظہار خوشی ایمان کی دلیل ہے۔ یہ دلیل بھی بالکل بے معنی ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا اس دن کی ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا اس دن کی ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ اگر خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ ہمیشہ ہونی چاہیے اور کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر خوشی اس دن کی ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تو یہی وہ دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، تو محبوب کی موت کے دن خوشی منانا کون سی عقل مندی ہے؟ پیر کے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا بھی ہوئے تھے اور پیر کے دن ہی آپ وفات بھی پائے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے، تو 12 ربیع الاول ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے۔ تو بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن خوشیاں منانا یہ کسی بھی عقل مند آدمی کے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی دلیل یوں دیتے ہیں کہ میلاد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ دلیل تو سب سے زیادہ کمزور ہے، کیونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب سال میں کسی ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہے کہ پورے سال ہم غربا، مساکین، رشتہ دار، ناطے دار، ملنے جلنے والوں کو جو بھی ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ان کو دعوت دیں، کھانا کھلائیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، میلاد میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ دلیل بھی پہلی 4 دلیلوں کی طرح باطل ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا از خود ایک بدعت ہے۔ اس کے علاوہ طرب انگیز آواز میں مدحیہ اشعار و قصائد پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کرنا بھی سراسر غلط ہے۔ یہ 5ویں دلیلیں اس لیے بھی ناکافی ہیں کہ اگر انہیں درست مان لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ چوک ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن ان چیزوں کی طرف رغبت نہ دلائی جس کی تلافی یہ میلاد منانے والے کرتے۔ تو یہ 5 دلیلیں بالکل کمزور ہیں۔ ان تمام کو کسی ایک دن کے ساتھ خاص کر دینا یہ شریعت کا منشا نہیں ہے۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ ہم یہ خیر کے کام کرتے چلے جائیں۔
اور یہ بات تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شریعت کی بات چھپا لی۔ پیچھے حدیثیں گزری کہ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں جنت تک پہنچاتی اور جہنم سے دور رکھتی، ہم نے تمہیں وہ باتیں پوری کی پوری بیان کر دی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ غور کریں، یہ جو دلائل دیے گئے ہیں الٹے سیدھے، ان میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ اور کیسے دم ہو سکتا ہے؟ جو کام نبی نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، ایک زمانے دراز کے بعد مسلمان اس کو شریعت کا ایک حصہ بنا دے۔ عیدیں تو دو ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایک رمضان کے بعد آتی ہے، ایک میں ہم قربانی کرتے ہیں، حج کا موقع ہوتا ہے جو حاجی ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ان دو عیدوں کے علاوہ تیسری عید ہے نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے اس عید کو گھڑی ہے، تو یہ شریعت کا حصہ کیسے ہو سکتی؟ یہ بہت بڑی بدعت ہے اور بہت سے خرافات کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم جمیع مسلمانوں کو اس قسم کی بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔